غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں. تھوڑی جی توجہ جی میرے پاس. غلط روش غلط رستہ. غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں. سید دادا غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں. یہ ان کا کام ہے جن کا کوئی امام نہیں. ہم اپنے وطن کی مٹی سے پیار کرتے ہیں کیوں عاشق ہیں بو تراب کے نمک حرام نہیں. صلوات علی محمد ذات بلند آواز جناب. ساڑھے علاقے دا بہت بڑا نام جو کہ کسی طرف سے محتاج نہیں. خطیب آل محمد خطیب ولایت علی بن ابی طالب نوجوان خطیب شاگرد خاص جناب علامہ ناصر عباس صاحب حافظ ملتان. میری مراد جناب علامہ نگاہ حسین ناصر صاحب تشریف. حضرت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بابرکت ذات پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھی. تعداد زیادہ ہے، صلوات کی آواز بہت کم ہے. بس ٹھیک ہے. جتنی کائنات کی مالکہ بی بی کی عزت ہے اتنی ہی بلند ایک عزت والی صلوات پڑھی. بڑے مؤدبانہ انداز سے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ جو مومنین پیچھے تشریف رکھتے ہیں میرے کہنے پر نہیں کائنات کی مالکہ بی بی کی عزت کا واسطہ دو قدم چل کر منبر کے قریب تشریف لائیں. آ جائیں بسم اللہ. سارے بندے تکلیف کریں. امام حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. حضرت شہزادی کونین آپ کے گھروں کو آباد رکھے. خانوادہ عصمت و طہارت پہ مل کر با آواز بلند صلوات پڑھی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود حاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. نسیما بقیت اللہ المنتظر امام الزماننا حاضا روحی و ارواح العالمین للتراب مقتبہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسخل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں خاندان سید زہرا۔ بسم اللہ۔ سامعین گرامی، خداوند عالم ملکہ عالم جان بی بی کی عزت و عظمت کے صدقے میں شہزادی کونین کے توسل سے، مخدومہ دارین کے توسل سے، صدیقۃ الکبریٰ بی بی کے توسل سے، باعث تخلیق مصطفیٰ کے توسل سے، وجہ تخلیق مرتضیٰ کے توسل سے اس جلیلۃ القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خداوند عالم بحق جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، جو عزت ماں بی بی پوری کائنات آدم و عالم میں اللہ کی سب سے بڑی طاقت ہے، خدا کی سب سے بڑی قوت ہے، اس بی بی کا صدقہ اس عظیم ترین عبادت کا، عزاداری کا، صف عزا کا اہتمام کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ دن مخصوص ہے نواسہ رسول سے، یہ دن مخصوص ہے کائنات کے شریف ترین امام سے، اور ہم سارے خالی جولیوں کے ساتھ کائنات کے امام کی بارگاہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ جتنے خالی دامن لے کر آئے ہیں، جن کی جو مرادیں ہیں، جو خواجتیں ہیں، خداوند عالم ان کی خواجتوں کو پورا فرمائے۔ پوری کائنات آدم و عالم میں جہاں کہیں پر بھی کائنات کے شریف ترین امام کی صف بچھی ہے، خداوند عالم ہر عزاداری کی حفاظت فرمائے اور ہر عزادار کی حفاظت فرمائے۔ کوشش کرو ذرا آمین کہنا چاہیے، دعا پر آمین کہنا چاہیے۔ خداوند عالم اس بارگاہ میں جو مومنین جتنے جتنے قدم چل کر آئے ہیں، خدا انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے، کیونکہ نیت اچھی نہ ہو تو رسول کے دربار سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ تھوڑا سا جاگیے جی جاوید صاحب، نیت اچھی نہ ہو، بندہ رسول کے دربار چلا جائے تب بھی اسے کچھ نہیں ملتا۔ یہ کریم خاندان ہے، اور اس خاندان کی تعریف کوئی خطیب کیا کرے گا؟ جس خاندان کی تعریف خود رحمان کرے، شاباش، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ یہ جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں پہلے فکرے پر، یہ مجلسوں میں جو ہاتھ اٹھتے ہیں، قیامت تک ان فکروں کو یاد رکھنا، یہ ایسے نہیں اٹھتے۔ یہ اوپر ہاتھ اس لیے اٹھتے ہیں کہ اوپر سے علی کا صدقہ خیرات ملتی ہے۔ اب ہاتھ وہی اٹھائے گا پھر سجاد شاہ جی کہ جسے خیرات کی ضرورت ہوگی، علی سے ہاتھ بڑھا کر خیرات وہی مانگے گا جو علی سے مانگنے کا عقیدہ رکھتا ہو۔ اب تو کئی بندے ایسے بھی ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں جی اللہ سے مانگو، توجہ ہے یا نہیں صاحبان کی؟ اللہ سے مانگو۔ اللہ تو کہتا ہے وسیلہ پکڑو۔ بڑی توجہ چاہوں گا کیونکہ مجلس کا آغاز ہے اور شام تک یہ مجلس جائے گی۔ خداوند عالم میرے بھائی ان کے بچوں کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ کائنات میں افضل ترین ذکر وہ علی کا ذکر ہے یا علی کی اولاد کا ذکر؟ اور خوش قسمت ہیں وہ کہ جنہیں علی جیسا امام ملا ہے، خوش قسمت ہیں وہ جنہیں حسین جیسا امام ملا ہے۔ بھائی پہلا فکرہ کہنے لگوں، اہل ولا کا مجمع ہے، لفظوں کی قدر ہوگی۔ پہلا لفظ کہنے لگو،
جہاں پر حسین نہ ہو وہاں انسان نہیں ہوتا، جہاں پر علی نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ نعرہ حیدری۔ جہاں پر حسین نہ ہو وہاں پر انسان نہیں ہوتا، جہاں پر علی نہ ہو وہاں پر ایمان نہیں ہوتا۔ بندے کہتے ہیں جی ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں، پتہ کرو ایمان کس طرف ہے، پتہ کرو ایمان پیغمبر نے کسے کہا ہے۔ بڑی توجہ چاہوں گا، بڑے توجہ سے فکر سماعت فرمانا، پتہ کرو ایمان کس طرف ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ کسے کہا؟ کون تھا بھائی؟ صحابی تو سارے تھے، سارے صحابی موجود تھے۔ اور جب وہ عمر بن عبد ود خندق کو کراس کر کے آیا، وہ تو پکار رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا اے محمد کے صحابیوں، تمہارا ایمان ہے جو شہید ہو جائے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، تمہارا ایمان ہے جو اگر بچ بھی جائے غازی بھی ہو جائے، توجہ ہے، اگر غازی بھی بن کر جائے تب بھی جنت اس کے مشتاق ہے۔ آؤ تلوار کی نوک پہ جنت ہے، آؤ میرے مقابلے میں نکلو، توجہ، آؤ میرے مقابلے میں آؤ۔ اب میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ تاریخ نہیں، صحابہ کی جو حالت تھی وہ بیان کر دی۔ سارا اٹھانا میں فکرہ کہتا ہوں قبلہ جعفری صاحب، میں کیا بیان کروں گا؟ تاریخ نہیں، فوج کی حالت بیان کر دی۔ تاریخ کہتی ہے ایسے سر جھکائے ہوئے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ شاباش مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ایسے سر جھکا کر بیٹھے جیسے بھائی جان سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اب وہ پکار رہا ہے، یہ سر جھکا کے بیٹھے، اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ کوئی نہ اٹھا سوائے میرے بادشاہ علی کے۔ کوئی نہ اٹھا سوائے میرے بادشاہ علی کے۔ یا علی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ پھر حضور نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ میں طالب علم تھا، میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، بارگاہ مصطفیٰ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو رحمت بن کر اترے ہیں، اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جنہیں سمجھ آگے یا خدا تمہارے علم و معرفت میں اضافہ فرمائے۔ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو غازی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ قبلہ بھائی انصر جی میں ہاتھ جوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑا ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ آپ تو حیوان کو بھی انسان بنانے کے لیے آئے ہیں، آج سمجھ میں نہیں آتا آپ انسان کو کتا کیوں کہہ رہے ہیں؟ عجب نہیں پیغمبر کی آواز آئے۔ میں پوری دنیا کو قیامت تک بتانا یہ چاہتا ہوں جو بھی معصوم کے دروازے پر گستاخی کرے وہ کتا ہوتا ہے۔ جو ہے یعنی صاحبان جو بھی معصوم کے دروازے پر آ کر گستاخی کرے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جاگ کے فکریں سننا، جاگتے ہوئے مقدر کے ساتھ بیٹھنا۔ حضور فرما رہے ہیں کون ہے جو اس کی زبان کو بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا۔ پھر میرا بادشاہ علی اٹھا۔ اب علی جانے لگے، سار اٹھانا،
اب آپ جانتے ہیں کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی میدان جنگ میں جاتا ہے وہ میدان جنگ میں جانے سے پہلے اپنا فوجی لباس پہنتا ہے۔ اب پیغمبر نے اپنے وارث علی کو اٹھایا، جیو سلامت رو آباد و شاد رو۔ اب پیغمبر نے اپنے وارث علی کو اٹھایا، علی کو اٹھا کر پیغمبر نے علی کو میدان کے لیے تیار کیا۔ اب پیغمبر نے اپنے امامہ اتارا، پیغمبر نے اپنی عبا کو اتارا، علی کو پہنایا۔ پیغمبر نے قبا کو اتارا، علی کو پہنایا۔ پیغمبر نے اپنی نالین اتاری، علی کو پہنائی۔ اب سارا لباس پیغمبر نے خیمے کے اندر پہنایا۔ جب علی کے سر پر دستار باندھنے کی باری آئی، علی کا بازو پکڑا، پیغمبر صحابہ کے درمیان لے کر آگے۔ پیغمبر نے آ کر صحابہ کے درمیان علی کے سر پر پگڑی باندھنا شروع کی۔ میں پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آتا، جب آپ نے عبا خیمے میں پہنائی، قبا خیمے میں پہنائی، نالین خیمے میں پہنائی، یہ امامہ بھی خیمے میں باندھ دیتے۔ نبی فرماتے ہیں میرے جانے کے بعد جھگڑا میری عبا کا نہیں ہے۔ توجہ توجہ، پیغمبر فرماتے ہیں میرے جانے کے بعد جھگڑا میری عبا کا نہیں، جھگڑا میری قبا کا نہیں، جھگڑا میری نالین کا نہیں، جھگڑا ہے میری دستار کا۔ آج دستار علی کے سر پہ باندھ کر میں قیامت تک بتا دینا چاہتا ہوں، علی میری دستار کا وارث ہے۔ علی میری دستار کا وارث ہے۔ انصاف نہیں کر رہے ابھی آپ، ایسے سنو جیسے آپ کی شان ہے، تاکہ میں بھی اسی شان سے پڑھوں۔ سامعین گرامی قدر، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میرے جانے کے بعد جھگڑا میری عبا کا نہیں، جھگڑا میری قبا کا نہیں، جھگڑا میری جوتی کا نہیں، جھگڑا ہے میری دستار کا۔ آج علی کے سر پر دستار رکھ کے دنیا کو بتا رہا ہوں میری دستار کا وارث علی ہے۔ اب جاگو تم اگلا فکرہ کو، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے کی توجہ چاہتے فکرہ کیا تم؟ اب علی چلے فوجی لباس پہن کر، علی کا چلنا تھا۔ علی کو چلتے ہوئے دیکھ کر کسی نے کہا شیر خدا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مولا تمہیں سلامت رکھے، جو بول پڑے، غازی تمہیں سلامت رکھے۔ علی اکبر کی جتی دا صدقہ جوانیاں مارو۔ علی چلے، چلتے ہوئے علی کو دیکھ کر کسی نے کہا شیر خدا جا رہا ہے، کسی نے کہا فرش و عرش کا مالک جا رہا ہے۔ ایک مل کر صلوات بھیج دے۔ سید حبیب حیدر شاہ جی بادشاہ، مولا سلامت رکھے۔ بادشاہ اجازت دیتے۔ علی چلے میدان کی طرف۔ علی کو جاتے ہوئے میری طرف توجہ رکھیے، علی چلے میدان کی طرف۔ کسی نے کہا شیر خدا جا رہا ہے، کسی نے کہا انبیاء کا مشکل کشا جا رہا ہے۔ شاباش مولا سلامت رکھے۔ کسی نے کہا انبیاء کا مددگار جا رہا ہے۔ اس بچے کو بٹھا دے، بیٹھ جا میرے بچے، بیٹھ جا نیچے بیٹھ جا۔ کسی نے کہا انبیاء کا مددگار جا رہا ہے، کسی نے کہا جبریل کا استاد جا رہا ہے۔ جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے۔ بھائی جان، جبریل کا استاد جا رہا ہے۔ کسی نے کہا خدا کا خانہ زاد جا رہا ہے۔
جسے مولا نے توفیق عطا فرمائی ہے، جسے علی کے صدقے میں زبان ملی ہے، علی کے ذکر میں بولنا۔ کسی نے کہا جبریل کا استاد جا رہا ہے، کسی نے کہا خدا کا خانزاد جا رہا ہے، کسی نے کہا محمد کا داماد جا رہا ہے، کسی نے کہا فرش پہ بیٹھ کر عرش پہ حکومت کرنے والا بادشاہ جا رہا ہے۔ سامعین گرامی قدر، ہر کوئی پکارتا رہا، پیغمبر نے کہا آج کل ایمان جا رہا ہے۔ آج کل ایمان جا رہا ہے، کل ایمان۔ سامعین گرامی قدر، مذہب اہل بیت اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام؟ بارے دیگر صلوات بھیج دیں قبلہ عقیل عمران۔ بسم اللہ بھائی۔ پیغمبر کی دستار کا وارث کون ہے؟ میرا بادشاہ علی۔ پیغمبر کے علم کا وارث کون ہے؟ مجھے اسے تسلسل سے گفتگو کرنی۔ دستار کا وارث علی، علم کا وارث بھی علی۔ میں نے کہا مذہب اہل بیت اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام؟ یہ ممبر بڑی ذمہ داری والا ممبر ہے، غیر ذمہ دار کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جی۔ اور پھر حالات بھی کچھ ایسے ہیں جی، بڑی ذمہ داری کا ممبر ہے۔ اس لیے جتنے بھی مذہب اہل بیت کے بزرگ خطیب گزرے ہیں، جن کی محنت کا یہ سلسلہ ہے کہ آج ہم اس حالت میں بیٹھے ہیں، سادات کی محنت کا سلسلہ ہے، بڑی ذمہ داری سے گفتگو۔ اور جو خطیب ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ آنے والے کسی بھی مہمان کا دل نہ توڑے، کیونکہ یہ اس کا دربار ہے جو دل جوڑنے والا ہے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ حسین دل توڑنے والا نہیں، جوڑنے والا ہے۔ اور دوسرا فکرہ کہہ دوں اگر آپ اتفاق کریں تو، یہاں پر آنے والا، ان فکروں پہ میں دعا لوں گا بادشاہ سید حبیب حیدر شاہ جی سے۔ اس دربار میں آنے والا بانی مجلس کا مہمان نہیں ہوتا، ذاکر کا مہمان نہیں ہوتا، ہر آنے والا ڈائریکٹ حسین ابن علی کا مہمان ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہر کوئی آنے والا بادشاہوں کا، مالکوں کا مہمان ہے، تو اب کوئی ہندو بھی آئے وہ بھی قابل احترام ہے۔ مجلس لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فساد نہیں۔ یہ وہ لوگ سنیں جو اپنی نسلوں کو یہ پیغام دیتے ہیں جی مجلس لڑائی ہے، وہ یہ پیغام سنیں، مجلس لڑائی نہیں، مجلس سے حسین تحفظ توحید کا نام ہے، تحفظ توحید کا نام۔ اس خاندان نے توحید کا تحفظ کیا ہے۔ مجلس حسین اتحاد بین المسلمین کا نام ہے۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کے مطابق، ہم تو دعوت دیتے ہیں آؤ اسلام کا اصلی چہرہ پڑھنا چاہتے ہو تو حسین کی مجلس میں آؤ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، حضرت شہزادی کونین آپ کے گھروں کو آباد رکھے۔
داد میں نے بہت لے لی ہے، اب میرا پیغام ہے، اسی طرح اگر آپ بولتے بھی رہیں گے تو میں آپ پر راضی ہوں۔ مذہب اہل بیت کسی ایرے گیرے نتھو خیرے کا مذہب نہیں۔ 1400 سال سے ہم غدیر کی طرح منبر لگا کے دنیا کو بتا رہے ہیں، ہم وہ قوم نہیں جو گھڑے میں منہ بند کر کے بات کرے۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ کیوں کہ بلا جی بھائی انسا جی، گھڑے میں منہ بند کر کے نہیں، غدیر کی طرح منبر سجا کر، اور دنیا آج بھی 1400 سال کے بعد بھی پریشان ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے مجموع کی رونق نہیں جاتی، وہ پریشان ہیں ان کی واہ نہیں جاتی۔ میں ایک فکرے میں انہیں پیغام دے دیتا ہوں، جن کے بزرگ دعوت ذوالعشیرہ میں چپ تھے وہ آج بھی چپ ہے، جن کا پیر وہاں بول رہا تھا ان کے مرید آج بھی بول رہے۔ شاباش شاباش، نہیں اس طرح نہیں، پوری قوت کے ساتھ جتنا جتنا علی پسند ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ شاباش، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں حسین والوں کو چپ نہیں رہنا چاہیے، بولنا چاہیے جی، کیونکہ آپ مانتے اس بادشاہ کو ہیں جو نوک نیزہ پر بھی چپ نہیں رہا۔ یہ بڑا خطرناک دور جا رہا ہے جی، اس لیے بولا کرو، مجموع کی زینت بنا کرو۔ اور یہ جو آپ بولتے ہیں یہ ذاکر خطیب کا چہرہ دیکھ کر نہیں بولتے جی بھائی جان، کوئی بندہ کسی ذاکر کو دیکھ کر نہیں بولتا۔ اور دوسرا فکرہ بھی کہہ دوں، کیونکہ میں نے عقیدہ والے استاد کی جوتیاں اٹھائی ہیں، دوسرا فکرہ بھی کہہ دوں بھائی عقیل عمرہ، یہ جو آپ بھاڑ بھاڑ کے واہ واہ کرتے ہو، یہ واہ واہ ذاکر خطیب کو نہیں، یہ واہ واہ ہے تو علی کو ہے۔ شاباش، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ یہ واہ واہ ہے تو علی کے بچوں کو ہے۔ کائنات میں کوئی پیر ایسا دکھاؤ، دنیا نے بڑے بڑے پیر بنائے، بڑے بڑے بے شمار پیر بنائے، بڑی توجہ چاہوں گا، دنیا نے قبلہ جی بھائی جان بھائی انصر جعفری صاحب، دنیا نے بڑے بڑے بے شمار پیر بنائے، لیکن دنیا کا کوئی بھی مریض نہ اپنے پیروں کا یوم ولادت منا سکتا ہے، نہ اپنے پیروں کا یوم شہادت منا سکتا ہے۔ یہ عزت، یہ فخر، یہ افتخار صرف شیعوں، خلالیوں، مولیوں، موالیوں، ملنگوں کو نصیب ہوا ہے۔ ہم اپنے پیروں کا یوم ولادت بھی منا سکتے ہیں، ہم اپنے پیروں کا یوم شہادت بھی منا سکتے ہیں۔ جو بندہ چپ بیٹھا ہے وہ گھر جا کے سوچے ضرور، باقی اپنے پیروں کا یوم ولادت کیوں نہیں منا سکتے؟ تو ولادت ان کی منائی جاتی ہے جن کی ولدیت کا پتہ ہو۔ علی حق، بڑے بڑے پیر بنائے، لاؤ کوئی پیر علی کا ثانی دکھاؤ۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ مجھے اتنی دیر تک پڑھنا ہے جتنا مجھے بانیان کی طرف سے حکم ہے۔ لاؤ کوئی علی کا ثانی پیش کرو۔ علی کا ثانی نبیوں میں نہیں ملتا، کمیوں میں کیسے ملے گا؟ توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ علی کے تو نوکر سمجھ میں نہیں آتے، بھائی چوپ نہیں رہنا، سار نہیں کھلانا، بولنا زبان کے ساتھ۔ علی کے تو بھائی جان نوکر سمجھ میں نہیں آتے، مالک سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ مالک سمجھ میں کیسے آئے؟ سامعین گرامی قدر، متکلم کے بدلنے سے کلام کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ حکیم بولے گا تو نسخہ ہوگا، قاضی بولے گا تو بادشاہ جی فیصلہ ہوگا، طبیب بولے گا تو وہ بھی نسخہ ہوگا۔
मुक़द्दस बोलेगा तो हदीस होगी, रावी बोलेगा तो रवायत होगी, मोहम्मद बोलेगा तो फरमान होगा, अल्लाह बोलेगा तो कुरान होगा। जियो जियो सलामत रहो, गाजी तुम्हारे हाथों को सलामत रखे। हर बंदे का मुकद्दर नहीं अली के जिक्र में बुलंद करे हाथ उठता ही उसी का है जिसे अली खैरात अता फरमा रहा हो। अली का मुकाबला करते हो। जब तुम दुनिया में आए कुरान ने तुम्हारी तारीफ की। कुरान कहता है जब तुम मां के शिकम से खारिज हुए, जब तुम मां के शिकम से खारिज हुए, तुम्हें किसी शय का इल्म नहीं था। थोड़ी सी वजाहत कर दूं, कुरान कहता है तुम्हें किसी शय का इल्म नहीं था। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाना। कुरान कहता है तुम्हें किसी शय का इल्म नहीं था। इतना जाहिल था ये इंसान, मां का पता नहीं, उठाने वाले का पता नहीं, मुझे किसने उठाया है बाप का पता नहीं। जैसे जैसे शाऊर की बुलंदियां तय करता गया, साथ वालों ने बताया ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है। अहले बला का मजमा बैठा है, तमहीद से इसलिए गुजर रहा हूं क्योंकि अगला फिक्रा आपके कल्ब को मुनव्वर कर देगा। मैं कह रहा हूं बाप का पता नहीं, माँ का पता नहीं, साथ उठाने वालों ने बताया ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है। हम भी तो 1400 साल से अली की जूती का सदका खाने वाले नौकर तुम्हें यही बता रहे हैं। जब तुम आए थे तुम्हें पता बाप का नहीं था, मुकाबला अली से करते हो। जब तुम आए थे तुम्हें बाप का पता नहीं था। जब मेरा बादशाह अली काबे में आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा को फरमाते हैं या रसूल अल्लाह बताइए तेरा नौकर तौरात पढ़े, ज़बूर पढ़े, अंजील पढ़े या कुरान पढ़े? आबाद और शाद रहे जी आप। इमाम हुसैन बादशाह आपके घरों को सलामत रखे। सामीन गिरामी कद्र, मुकाबला उस अली से करते हो, तुम्हें बाप का पता नहीं। अली अपने बादशाह से कह रहा है या रसूल अल्लाह तौरात पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं, अंजील पढ़ूं या कुरान पढ़ूं? कुरान पढ़ूं। ये वो खानदान है जो किसी की समझ में नहीं आता। बेटा उस वक्त बोला जब मुर्दे नहीं बोलते। मेरी तरफ देखिए ना, बेटा उस वक्त बोला जब मुर्दे नहीं बोलते। किसी ने मुर्दे को बोलता हुआ देखा हो? पता चला मुर्दे बोलते नहीं। हुसैन नौके नेजा पे बोल रहा। बेटा उस वक्त बोला जब मुर्दे नहीं बोलते। बाप उस वक्त बोला जब बच्चे नहीं बोलते। 3 दिन का अली बोला है ना, 3 दिन का बच्चा बोलता हुआ दिखाओ। मेरे बात तो समझ, मेरे बात तो समझ। अच्छा, जो अली इतनी शान वाला था, जो अली इतनी इज्जतों वालों था, इतनी इज्जतों वालों था, उस अली की औलाद का मुकद्दर देखो। उसकी औलाद को जंगलों में फिराया गया, उसकी औलाद को बाजारों में फिराया गया। और मौला तुम्हें सलामत रखे।
حسین کی ماں تم پر راضی ہو، جو ہائے کر کے رو رہے ہو، اپنے روتے ہیں بیگانہ کبھی نہیں روتا۔ تم تو حسین ابن علی کے لگتے ہو، تم تو حسین ابن علی کے دوست ہو۔ اور جب تم روتے ہو، رونے کی فضیلت سننا چاہتے ہو، جب تم روتے ہو رسول کی بیٹی اپنے رومال میں تمہارے آنسو لے جاتی ہے، فرماتی ہے یہ میرے حسین کے زخموں کی پٹی ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، شرم کر کے نہیں رونا، حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے۔ بسم اللہ، اللہ بانی مجلس کی محنت کو قبول فرمائے، حسین کی ماں، عزت والی ماں، اس گھر کو آباد رکھے، اس گھر کی بیٹیوں کے پردے سلامت رہے، ان کے وارثوں کو میری بی بی سلامت رکھے۔ عزاداران امام مظلوم، مجلس میں مجلس کی 3 وارثہ بیبیاں آتی، ایک بقیہ چھوڑ کر، 2 شام چھوڑ کر۔ تم کتنی دور سے آئے ہوگے؟ کوئی 1 کلومیٹر سے، کوئی 2 میل سے۔ فیض عباس ذاکر اہل بیت ہے، حسین کی ماں آپ کا بخت بلند کرے۔ ان میں سے کوئی دور سے نہیں آیا، ذاکر دور سے نہیں آئے، دور سے آئی ہے تو بقیہ والی بی بی آئی ہے، دور سے کوئی آیا ہے تو وہ شام والی بی بی آئی ہے۔ اور عزاداروں جو رونے کے لیے آئے ہو 2 منٹ میری طرف دیکھنا، خالی جھولیاں پھیلا کر اپنی دعائیں بھی مانگتے ہو، بی بی تمہاری دعاؤں کو پورا کرے۔ عزاداران امام مظلوم، جب کوئی مومن روتا ہے، میری آنے والی چھوٹی آقا زادے پھوپھی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے، پھوپھی اماں یہ رونے والے کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی کہتی ہے تیرے باپ کو رو رہے ہیں۔ بی بی کہتی ہے اماں پھر یہ بتائیے ان پہ کوئی ظلم کیوں نہیں کر رہا؟ اماں انہیں کوئی پتھر کیوں نہیں مار رہا؟ بی بی فرماتی ہے اے سکینہ، تیرے باپ کو رونا کوئی جرم تو نہیں جو ان پر کوئی ظلم کرے۔ عزاداروں یہ فکرہ سننا تھا، پھوپھی کا دامن پکڑ کر بی بی سکینہ فرماتی ہے اماں اگر میرے باپ کو رونا کوئی جرم نہیں پھر چال میرے سجاد کی قبر پہ۔ اماں مجھے بتا جب سجاد روتا تھا بے غیرت سجاد پہ ظلم کیوں؟ بسم اللہ جزاک اللہ، ماتم کرو ماتم کرو۔ اماں چل سجاد کی قبر، اماں چل سجاد کی قبر پہ، میرے سجاد پہ ظلم کیوں کرتے تھے؟ جزاک اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، حسین کی ماں تمہارے گھروں کو آباد رکھے۔ آخری فکرہ سنو، میں بھائی کو منبر دوں۔ کل پہلی محرم گزری، اس سے 1 شام پہلے چاند نے نمودار ہو کر تمہیں اطلاع دی کہ مدینہ اجڑ گیا ہے، مدینہ ویران ہو گیا، کربلا آباد ہو گئی۔ عزاداران امام مظلوم، کتنا تم رو سکتے ہو؟ قیامت تک رو، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رونے کے لیے بھائی زہر عباس یہی فکرہ کافی ہے۔ آپ نے چاند وطن پہ دیکھا ہے، علی کی بیٹیوں نے بے وطن ہو کے دیکھا، بے وطن ہو۔ 2 محرم ہے آج، عزاداروں 2 محرم کربلا میں قافلہ پہنچ گیا، لیکن میں 2 محرم کے عنوان سے نہیں پڑھتا کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے کہ 3 بیبیاں مجلس میں آتی ہیں، ایک بقیہ کو چھوڑ کر، 2 شام کو چھوڑ کر۔ شام والی 2 بیبیوں کو میں نے تذکرہ کر دیا،
ایک فکرہ سنو جنت البقیع والی بی بی کا، عزاداران امام مظلوم، یہ وہ بی بی ہے جو آج بھی مظلومہ ہے۔ آج بھی بی بی کا کھول کر پاکستان کے ممبروں پر کوئی بھائی جان مصائب نہیں پڑھ سکتا، اس بی بی کی کوئی غربت نہیں پڑھ سکتا، اس بی بی کے لیے کوئی ماتم نہیں کر سکتا۔ عزاداران امام مظلوم کون ہے بی بی؟ یہ وہ بی بی ہے، ساری رات علی چپ کر کے روتا رہا، کسی نے علی کو رونے کی اجازت نہیں دی۔ عزاداران امام مظلوم وہ بی بی ہے جس کے لیے علی پوری رات چپ کر کے بیٹھے رہے اور سوچتے رہے مدینے والے سو جائے میں زہرا کو دفن کر رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ، مدینے والے سارے سو جائیں، میں زہرا کو قبر میں بند کروں۔ کون بی بی؟ کون بی بی؟ رسول کی ماتمدار بی بی، جھکی ہوئی کمر والی بی بی، سفید بالوں والی بی بی، جو ابھی بھی نہیں سمجھ سکے، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکنے والی بی بی، غازی کے کرتے سینے والی بی بی، عزاداران امام مظلوم، یہ وہ بی بی ہے آج بھی جس کے مصائب نہیں پڑھے جا سکتے، ذاکر بچ بچ کے گزرتے۔ عزاداران امام مظلوم، میں خطیب اسلام کے فکرے پڑھتا ہوں، میں وکیل حق زہرا کے فکرے پڑھتا ہوں، میں اپنے استاد ناصر عباس قبلہ کے فکرے پڑھتا ہوں۔ بھائی زیر باز وہ فرمایا کرتے تھے یہ وہ بی بی ہے کہ جو گھر سے چلی تھی بال سفید تھے، دربار سے ہو کر واپس آئی سارے بال سفید ہو گئے، اپنی مسند پہ بیٹھی اس بی بی کو اولاد پہچان نہیں سکے۔ عزاداروں، میرے استاد فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے میں بی بی کی بارگاہ میں پہنچا، بی بی کی قبر پہ کھڑا تھا، قبلہ فرمایا کرتے تھے ہمارے قافلے میں ایک اہل سنت ظاہر تھا، وہ سارے راستے مجھے کہتا گیا ناصر عباس باقی ہر کوئی ٹھیک ہے بس یہ رونا نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ زائر بی بی کی قبر پہ پہنچا، اللہ جانے اسے کیا ہوا، عقیل بھائی اہل سنت زائر نے رونا شروع کیا، روتے روتے قبلہ کے پاس آیا، آواز دے کے کہتا ناصر عباس مجھے علی والجلہ پڑھا۔ آواز آئی تو کہتا تھا رونا نہیں چاہیے، اب تو بتا تو کیوں روتا ہے؟ وہ سنی رو کر کہتا ہے میں سمجھتا تھا ذاکر جھوٹ بولتے ہیں کہ زینب بی بی کی چادر چھل گئے۔ وہ سنی رو کر کہتا ہے مجھے آج پتا چلا ہے جنہوں نے فاطمہ کی قبر پہ چادر نہیں رہنے دے انہوں نے بی بی زینب کی چادر بھی چھینے، انہوں نے بی بی کلثوم کی اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم اللہ۔ جاری و ساری ہے بلا فصل دے منن والے ہاں، میں اگے بھی گزارش کی ہے کہ مہربانی فرماؤ اور نکل جائے یہاں سے، مجھے تو بس کافی ہے ایک سجدہ حسین کا۔ صلوات کریم کربلا دی ذات تے بلند آواز دے نال نوجوان خطیب وکیل اعلی ولایت ابن ابی طالب علیہ السلام، میری مراد جناب علامہ عقیل عمران صاحب آف راول پنڈی، اور انہاں تو فوراً بعد خطیب اعلی بیت جناب قبلہ علی عباس کربلائی صاحب۔ صلوات بآواز بلند۔ کائنات میں کوئی ایسا خاندان نہیں گزرا سوائے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے کہ جس پر درود بھیجنا اس ذات واجب نے اپنی مخلوقات پہ واجب قرار دیا۔ اسی خاندان کے تذکرے کا آغاز ہے
تو جو اپنی آوازیں رکھتے ہیں انہیں صرف کر کے اپنے بار میں آقا کی صدارت میں جو ہیبت کی مسند پہ غیبت کا نقاب اوڑھ کے ہم سب کی آوازیں فرش سے عرش تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، ان کو سنانے کے لیے مل کے محبت سے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ آغاز محرم ہے اور عزاداری کے دن شروع ہوئے۔ ویسے تو سارا سال ہی عزاداری رہتی ہے، مگر محرم میں مخصوص ہے عزاداری کے لیے۔ حسین علیہ السلام ہم اکٹھے ہو کے کائنات والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں، یزید والے نہیں۔ اور یاد رکھیں حسینیت، امام حسین علیہ السلام کو ماننے والا کبھی خاموش نہیں رہتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں ہم 14 موجود ہوتے ہیں۔ تو جن کا یہ ایمان، یہ یقین، یہ اعتقاد ہے کہ ہم محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی کچہری میں، ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، تو پھر آل محمد کے ذکر میں بولے نا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محمد و آل محمد کے ذکر میں بولنا عبادت ہے۔ مل کے بآواز بلند جواب دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد المصطفیٰ و احمد المجتبیٰ ابی القاسم محمد، صلوات بآواز۔ و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، یا زیغم المحیمن، یا ناصر النبی، یا دافع النوائب، یا قوت القوی، یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی، بے علی بے علی بے علی بے علی بے حق انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک ھو الابتر۔ صلوات اتنی بآواز بلند پڑھیں جتنے آل محمد لائق کے صلوات ہیں۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، صلوات بآواز بلند۔ مرشد اگر زحمت فرماؤ تو ایسے آ جاؤ، تسی بھی آ جاؤ، پائے جانا ایتھے اگے آ جان میرے خیال۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا خالق بحق محمد و اہل بیت محمد، ہم جتنے حاضرین مجلس ہیں، بانیان مجالس کی یہ صف ماتم بچھائی، میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو ذاکرین آل محمد کا ذکر کر چکے ہیں، میرا مالک سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خصوصاً میرا مالک آل محمد کا صدقہ ہمارے ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری تمام سیکیورٹی فورسز جو عزاداران پاک مظلوم کربلا کی حفاظت کر رہے ہیں، میرا مالک
سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ تمام ذاکرین، بسم اللہ جناب، تمام ذاکرین، علماء، عزاداران پاک مظلوم کربلا کو میرا مالک اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ جناب عزت مآب ایک صلوات اتنی بآواز بلند پڑھیں ہیں، چودہ سو توجہ ہے جی، 1442 ہجری کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ آج 2 محرم الحرام ہے۔ ہم گلی گلی، محلے محلے، امام بارگاہوں میں ذکر حسین علیہ السلام مجالس اعزاء ماتم داری کر کے کائنات والوں کو بتاتے ہیں حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ نہیں جملہ میں قبلہ آپ کی توجہ، آپ کی دعا لینے کے لیے ظہیر بھائی، ہم مجلس حسین انتشار نہیں، مجلس حسین ذریعہ نجات ہے۔ ہم تمام سنی شیعہ مسلمان، تمام مکاتب فکر کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اس کا شکریہ ادا کریں جس نے اسلام کو بچایا ہے۔ کون؟ حسین ابن علی، حسین ابن علی علیہ السلام۔ بس زیادہ سے زیادہ 10 نہیں تو 12 منٹ میں نے حاضری دینی ہے، صرف آپ پیش آنے کے لیے، آپ کو سبق سنانا ہے۔ یزید نے تخت نشین ہو کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ او بے غیرت جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کون ہے۔ بولنا ہے، آپ کم ضرور ہیں لیکن آل محمد کا ماننے والا، بولنے والا ایک بھی بہت ہوتا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا۔ یزید بیٹھ کے تخت پہ یہ کہتا رہا کہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اب پوری توجہ کرنی ہے، جب یزید لائن نے یہ کہا نا کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو مدینے سے ایک اٹھا جس کا نام تھا حسین ابن علی، اس نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا او حرامی ابن حرامی، تجھے کس ولد الزنا نے کہا ہے کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ میں ہوں نبی کا وارث حسین ابن علی، اور جب تک میں ہوں اس وقت تک کوئی انسان، کوئی بشر محمد کے حلال کیے ہوئے کو حرام نہیں کر سکتا اور محمد کے حرام کیے ہوئے کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ یہ کس کا احسان ہے؟ حسین ابن علی علیہ السلام۔ جناب گرو نانک وہ ہر باضمیر انسان کا امام ہے، حسین ابن علی، ہر باضمیر انسان کا۔ جس کے گھر میں بہن ہے، جس کے گھر میں بیٹی ہے، جس کے گھر میں ماں ہے، اس کا نام، ہر غیرت مند انسان کا نام ہے، امام ہے حسین ابن علی۔ حسین ابن علی علیہ السلام بغیرت کا کوئی تعلق نہیں ہے حسین ابن علی سے، غیرت مند کا تعلق ہے حسین ابن علی سے۔ ہاں، بے غیرت مجلس حسین میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے مرشد حسین علیہ السلام، جب یزید یہ کہتا تھا کہ پھپھی سے نکاح جائز ہے، ماں سے نکاح جائز ہے، بیٹی سے نکاح جائز ہے، حسین ابن علی نے کہا او یزید ابن معاویہ سن، میں اپنی بہن کی چادر دوں گا
مگر یہ نہیں ہونے دوں گا کہ کوئی بندہ بہن سے نکاح کر لے. قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دوں گا اور یہ مہر لگا جاؤں گا کہ بہن کی عزت ہے، ماں کا حیا ہے، بیٹی کا احترام ہے. ہم نے علی علیہ السلام کو، ہم نے محمد و آل محمد کو ایسے نہیں مانا. ممبر رسول ہے، محرم الحرام ہے، آج 2 محرم ہے. ہم نے علی علیہ السلام کو ایسے نہیں مانا، اپنی وجہ سے نہیں مانا. ہم نے کائنات کے رسول کے حکم کے مطابق مانا ہے کہ کائنات کا رسول سید الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ تحلیق کائنات، سرکار فہر موجودات، جو بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو چپ رہتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو اٹھتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو بیٹھتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو لیٹتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جو کسی کے ساتھ صلح کرتا ہے تب بھی قرآن بنتا ہے، جو کسی کے ساتھ جنگ کرتا ہے تب بھی قرآن بنتا ہے. جو کسی کے ساتھ صلح کرے تب بھی قرآن بنے، جو کسی کے ساتھ جنگ کرے تب بھی قرآن بنے. جس کے لیے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لو لاکا لما خلقت الافلاق، اے میرا رسول اگر میں تجھے خلق نہ کرتا، کائنات کی کسی چیز کو خلق نہ کرتا. جس کے لیے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا رسول تو اس وقت تک نطق ہی نہیں کرتا جب تک کہ میں اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو جائے. وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی. یا علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جو حلال زیادہ ہوگا. حرام زادے کا علی علیہ السلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور ظہیر بھائی کیا کمال کا جملہ، اگلے دن میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت تھی کہ کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جہنم، جنت اور جہنم کی بڑی دوڑ لگی ہوئی ہے. ہاں کہ فلاں جنتی ہے، فلاں دوزخی ہے. حضرت عمر سے روایت ہے کہ کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اجتمع الناس عن ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ لما خلق اللہ النار. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا علی کی ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. یعنی جہنم بنی صرف دشمن علی کے لیے ہے، مگر دنیا والوں نے پاک امیر کائنات کی عزت کو ہی نہیں سمجھا. اگر دنیا والے کائنات کے رسول کی عزت کو سمجھ آتے تو آج جناب سجدہ کی شان میں گستاخی نہ ہوتی. آپ کو پتہ ہے جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. لو ایک جناب سجدہ کا جملہ آ گیا ہے، وہ آپ کی نظر کر کے میں اپنے انتہائی واجب الاحترام کو ممبر دے رہا ہوں کہ جناب سجدہ کی عزت کیا ہے. کائنات کے رسول کی بیٹی کی عزت کیا ہے. کائنات کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ لولا علی لما کف لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف ہی نہ ہوتا. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بآواز بلند بولیں. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف ہی نہ ہوتا. کائنات میں 2 ہستیاں ہیں، پوری کائنات میں 2 ہستیاں ہیں، ایک اللہ ہے ایک رسول ہے. کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ فرما رہا ہے میرا کوئی کف نہیں ہے. کائنات کا رسول فرما رہا ہے میری بیٹی کا کوئی کف نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میرا کوئی کف نہیں.
کائنات کا رسول ارشاد فرماتا ہے میری بیٹی کا کوئی کفر نہیں. مجھے عزت ہے اس ممبر کی عزت کی قسم ہے کہ اگر کائنات کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا, تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے نا کہ اگر علی بطول کے ساتھ شادی نہ کرتے تو آج کوئی اللہ کو سجدہ کرتا, کوئی بطول کو سجدہ کرتا. کون ہے جناب سیدہ کہ جس کے احترام میں میرا رسول سید الانبیاء امام الانبیاء وجہ تحریک کائنات سرکار فہر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اس کو جناب بطول کہتے ہیں. اور ایسے نہیں, کائنات کی ملکہ وہ ہے, محمد رسول اللہ کی بیٹی وہ ہے کہ کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی جگہ پہ جناب سجدہ کو بٹھایا کرتے تھے. تو اتنی عزتوں کی مالک بی بی, اتنی رفتوں کی مالک بی بی, نعوذ باللہ اگر کوئی اس کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا قصور نہیں, اس کی ماں کا قصور ہے. کیوں قبلہ؟ کیونکہ جناب سجدہ کی شان میں گستاخی کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. مگر کیا کرے, مجھے عزت رسول کی قسم اگر رسول کی لوگ عزت کو سمجھ جاتے تو جناب سیدہ 3 گھنٹے مسلمانوں کے دربار میں کھڑی نہ ہوتی. اگر کائنات کے رسول کی عزت کو سمجھ آتے تو میری پاک مخدومہ بابا کے روزے کی طرف منہ کر کے کہا کرتی تھی, بابا تیرے بعد جو مجھ پہ مصیبتیں آئی ہیں نا, اگر سفید دنوں پہ آتی تو 4 راتوں میں تبدیل ہو جاتی. میری پاک مخدومہ رو رو کے فرمایا کرتی تھی, بابا میرے دائیں ہاتھ سے مجھ سے تسبیح نہیں پڑھی جاتی. رسول کی بیٹی کو رونے نہیں دیا گیا. 3 گھنٹے مسلمانوں کے دربار میں کھڑی رہی. 3 گھنٹے کے بعد جناب سیدہ نے جناب سلیمان سے کہا کہ چچا سلیمان ان سے کہو نا کہ اگر یہ میرا سوال نہیں سنتے تو مجھے بیٹھنے کی اجازت تو دے دیں. مگر جب ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا نا, اس نے کہا کہ اے زہرا یہ تیرے بابے کا ممبر نہیں ہے. جب میری پاک مخدومہ واپس آئی ہیں, بس چھوڑ دیے میں نے مجلس, سارا مضمون چھوڑ دیا. میرے پاک مخدومہ نے جب واپس آئی ہیں نا گھر پہ تو جناب سیدہ نے پہچانا نہیں ہے, جناب سیدہ زینب الکبریٰ نے پہچانا نہیں ہے. رو کے کہتی ہے, بی بی آپ کون ہو؟ میری پاک مخدومہ نے نا سفید سر کے بال اپنے چہرے سے ہٹائے, رو کے کہا مجھے پہچانو میں تیری ماں زہرا ہوں. ماں پاک مخدومہ ارشاد فرماتی ہے, ماں جب تو گئی تھی اس وقت تو تیرے سر کے بال سیاہ تھے, اب سفید کیوں ہو گئے؟ میری پاک مخدومہ رو کے کہتی ہے, زینب اس کو چھوڑ کہ میرے بال سفید کیوں ہو گئے ہیں, لیکن میں جو دربار کا ماحول دیکھ کے آئی ہوں نا, مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تیرے سر کی چادر نہیں بچے گی. اللہ لعنت اللہ علیکم.